ہے جب اس پر کسی صورت کوئی مصیبت آ گئی، اللہ کہ اس کو اگر ٹھیلا بھی لگ گیا نا، اس کا ٹائر بھی پنچر ہو گیا نا، اگر اچانک کوئی تکلیف آ گئی اولاد کی طرف سے، گھر کی طرف سے، جانور کی طرف سے، سب سے پہلے وہ یہ کہ اللہ مجھے معاف کر، یہ جو کچھ ہے میرے کسی کیے کی وجہ سے مجھے معاف کر۔ یہ ہے نبیوں کا طریقہ، یہ ہے سنت کا طریقہ کہ جب بھی کبھی تکلیف آئے فوری کس کی طرف رجوع کرو، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دو۔ پھر کیا کرو؟ گناہوں کی معافی مانگنی شروع کرو۔ اتنی بڑی یہ معافی کے انعامات ہیں۔ اللہ قرآن میں سورہ نوح کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب تو استغفار کرے گا نا، آج پڑھنا جا کر، تو میں رحمت کی بارش نہیں، ہماری تو جو رحمتیں بارشیں ہو رہی ہیں نا رحمت سے خالی ہیں۔ گندم پکتی ہے، بارش ہوگی، گندم کا بیڑا گرد۔ جب پانی نہیں چاہیے اس کو اتنا دیتا ہے کہ بھرو، گھر بھی بھر لو، تو جب چاہیے تو دیتا ہی نہیں۔ ہاں جی، میں رحمت کی بارش برساؤں گا، میں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ بیٹوں سے مدد کیسے؟ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ بیاہ کرن جوگا نہ بیٹا، نہ اگر بیٹا نافرمان ہے تو اسے فرمانبردار کر دوں گا، بیمار ہے تو اس کو شفا دے دوں گا۔ اگر بے اولاد ہے میں تجھے بیٹوں سے تیری مدد کروں گا، میں نہریں دوں گا، نہریں، آج تو تمہارے دریا بھی نالے بنے ہوئے ہیں، میں نہریں دوں گا۔ دنیا کا سب سے بڑا نظام ہے پاکستان کا، دنیا کا سب سے بڑا نظام، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھو، اس نے کوئی مودی پر الزام لگا رہا ہے، کوئی موسم پر الزام لگا رہا ہے، ہاں جی، کوئی دنیا کی سسٹم کو الزام دے رہا ہے۔ پانی، وہ کون ہے جو تیرا پانی نیچے لے جائے؟ تو نکال کے تو دکھاؤ۔ سورہ ملک کی آخری آیت ہے نا، لاؤ تو صحیح ذرا اوپر۔ کون کہتا ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میری امت کا ہر فرد رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے، تاکہ اس کو پتہ چلے جب اس آیت پر آئے تو پھر اس کو پتہ چلے انعام کیا دیا، کہ جو تجھے قبر کے عذاب سے بچائے گی، قیامت والے دن تیرے عذاب کے آگے آئے گی۔ اس کو پڑھ کے سویا، 30 آیتیں ہیں، 29 آیتیں ہیں۔ یہ ہے کرنے کے کام۔ تمہیں کس پہ لگا دیا؟ آنکھیں بند کرو، یو 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 شروع کر دو، جو آتا ہے وہ کرنا شروع کر دو، یہ کر لو، وہ کر لو، قبر میں بیٹھ جاؤ، وہ کر لو۔ تو یہ تو سب شیطانی طریقے ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے، 2 نفل پڑھو، تیرے آنسو نکلنے سے پہلے اللہ کی قسم تیری دعا وہ قبول کرے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یار پنکھا چلا دے، گرمیاں پنکھا چلا دے۔ اللہ کہہ رہا نا، تو اللہ وعدے جھوٹے کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ 2 کام تم کر لو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ نہ طویل، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی قلعہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بیت، نہ کوئی سوٹی، ہے جی، ہے تو اس سے امت تو دور ہے۔ امت کو دور اس سے اور دھکا دیا جاتا ہے کہ یہ لو یار طویل لے لو، ادھر باندھ لینا۔ اب کچھ دن کے لیے شیطان اس کو راحتیں دینی شروع کر دیتا ہے کہ یار جس دن کا طویز پایا نا، یہ اللہ کا شکر، گاہک بھی آنے شروع ہو گئے نہیں۔ دکان پہ جو قرآن رکھا ہوا ہے وہ بھی اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ پڑھاں گا تو برکت ہوئے گی۔ مولوی بھی صبح اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مولوی صاحب صبح آ کے نا قرآن ذرا پڑھ دیا کرو، کیوں کیسٹاں کا کام ہے، سیڈیاں کا کام ہے، ذرا ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ بدبخت کا بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کام میں جا کر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سود بونڈوں والی دکانوں پر جاؤ، ابھی جا کر دیکھو، میوزک والی دکانوں پر ہیں مولوی صاحب صبح جانے سائیکل پہ قرآن پڑھ دیا، پھر دعا کر دیا یا اللہ میرے کاروبار کی برکت عطا کر۔ کرنا فحاشی کا کام، زنا کا کام، دعا مانگ رہا تھا۔ سیلمے کا استقبال ہو رہا اپنا افتتاح، مولوی صاحب نال کھلوتے ہیں، لیڈر صاحب دے، اللہ برکت ہے، اللہ اکبر۔ یہ ذلتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا مانگتے ہو؟ اس سے خیر مانگو۔ اللہ کی قسم 2 کام کرنے سے خیر کبھی ختم نہیں ہوتی گھر میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہاتھ دھو کر کھانا کھایا، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، اس گھر سے کبھی خیر ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے کھانے کے بعد ذروں کو چنا، ہم تو آدھی پلیٹ کھائی آدھی پھینک دی، ہیں جی، نہیں پسند آیا تو ادھر کر کے دوسری لیا، یار بوٹی دے ریشہ زیادہ آ گیا، وہ چربی زیادہ آ گئی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے کھانے کے بعد اس کے ذروں کو چنا اس کی نسلوں تک کبھی بھوک نہیں جائے گی، کبھی بھوک نہیں آئے گی، اللہ اتنا رزق دے گا۔ یہ محمد کی یہ لائن ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسی باتیں تمہیں یہ نہیں تمہیں ملیں گی کیا؟ قوالی سنو تمہارا کام ہو جائے گا، ڈانس کرو، چٹے باندھو، یہ تویز کر لو، یہ دھاگے کر لو، یہ چلا کر لو، یہ علم ہے، یہ تم جا کر اتنے لاکھ بار پڑھ لو، وہ پاگل ہو کر آ جاتا ہے ہمارے پاس، جی میں نے تو یہ پڑھا تھا جی۔ اور بعد وقت وہ پڑھ جس پر محمد کی مہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا سائیڈ افیکٹ ہی نہیں ہے جی۔ تو وہ پڑھتا ہے کہ یہ میرے مرشد کا دیا ہوا جی کلمہ، دیکھا تو کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا غوث اعظم میری مدد کر، یا غوث اعظم، نعوذ باللہ۔ تجھے یہ ہی نہیں پتا کہ مغیث غوث کون ہے؟ میں نے ابھی نماز میں کس کو مغیث کہا، کس کو غوث کہا؟ ایاک نعبد، یہ تو غوث کرتا ہے، غوث تو ہے، غوث تو اللہ ہے، مغیث اللہ ہی ہے۔ نماز میں تم نے اس کو کہا، جا کر تم بغداد کی طرف پھر نوفل پڑھو اس کے طرف منہ کر کے، استغفر اللہ۔ روزے رکھو، درود قبر، درود تاج، درود تنجینہ، یہ دیکھو اس کی اصل دیکھو۔ نوٹ کو تو ایسے ایسے دیکھتے ہو، آلو کو تو ایسے ایسے دیکھتے ہو کہ کہیں داغی نہ ہو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ جو درود ابراہیمی ہے وہ تو ٹوٹل توحید ہے، ٹوٹل توحید ہے کہ تو تیری کی ذات ہے، تو کیوں ہی ہے تے میرے نبی دی ذات دیکھ۔ میں تینوں کہنا ہے، تو کہہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھے کہہ رہا ہے اللہ، میری اوقات کیا ہے نبی کے لیے مانگنی ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے تو کہے گا تیری ساری خواہشات پوری کر دوں گا۔ تو کہ میں ہوں سلامتی بھیجنے والا، میرے علاوہ کوئی سلامتی، ہاں ایک ہستی میں نے پیدا کی ہے، اس کا حوالہ دے، کما صلیت علی ابراہیم، اس طرح کی سلامتی جس طرح کی تو ابراہیم پر کی ہے۔ مجھ اللہ سے کہہ کہ میں محمد پر سلامتی کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے، ایک صحابی کہتا ہے، عرض کرتا آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کروں اور آپ پر درود بھی بھیجوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نا 1/4 وہ کر لے، 1/4 ایک کچھ حصہ اس کا کر لے۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کے لیے کچھ اور اجازت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا آدھا حمد و ثنا بیان کر لیا کرو، آدھا درود۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی خواب نہیں بیان کر رہا، کسی مولوی کسی پیر کا کوسرا نہیں بیان کر رہا۔ اچھا اس نے بولا یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ اور پڑھو درود۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو 1/3 کر لو۔ کہتے یہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا سارا درود ہی پڑھ، اللہ کو تیری حاجات کا پتہ، وہ پوری کر دے گا۔ یہ ہے آسانیاں، نبی کو حکم ہے کہ دین میں آسانیاں پیدا کرو۔ ہم نے تم نے لگا دیا چلوں پہ، قلوں پہ، چھلوں پہ، کڑوں پہ، بالوں پہ، دھاگوں پہ، ہیں جی یہ جی فلاں مدار سے لے لو پوری ہو جائے گی، ہے نہیں ایسا؟ استغفر اللہ من ذالک، تم نے یہ کر دیا ہے، اور جو کرنے کے کام تھے اس سے تجھے دور کر دیا۔ ان چیزوں نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا، جو وہ تو تیرے قریب ہے، کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہیں وہ تو تیری رگے یاد کے قریب ہے، تو نے اس کو محتاج بنا دیا اس قبر والے کا کہ یہ بابا سنے گا، اگوں اللہ نے سنائے گا تے اللہ ساڈی سنے۔ کوئی دعا قرآن میں سے حدیث سے نکالو، کوئی دعا نکالو جس میں اللہم کے علاوہ کوئی چیز، اللہم یا ربی، اللہم یا ربی، اللہم، اس سے کیا معنی ہے؟ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ، کیونکہ وہ میری رگے یاد کے قریب ہے، میں تو اس کے قریب نہیں ہوں، وہ میرے قریب ہے۔ میں تو اپنی خصلتوں سے، اپنی عادتوں سے اس سے دور ہوا ہوں، وہ تو ہر وقت، وہ تو ایسا مالک ہے، تو سوتا ہے تیرا پہرا دیتا ہے، وہ ایسا مالک تو ڈھونڈ کے دکھاؤ، اتنا کریم۔ تو ایک بندہ، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قحط آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دعا کے لیے میدان میں نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تیرے اس گروہ کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی ہے،
میں توبہ استغفار کا آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں، اور حقیقی ایگزامپل، کوئی ٹکوسلا نہیں، حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جب تک وہ بندہ موجود ہے تیرے اس گروہ میں بارش نہیں برساؤں گا، کیونکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکوکاروں کی بستی ہو، کن کی؟ برے کوئی نہیں، نیکوکاروں کی بستی ہو اور ان میں ایک بندہ برائی کرتا ہے، اگر اس کی برائی کی وجہ سے اس بستی پر عذاب آئے گا تو اس بستی میں درختوں پر بنے ہوئے گھونسلے بھی اس عذاب سے نہیں بچیں گے، پرندوں کے۔ یہ یاد رکھنا، ہم نے تو برائی کو برائی سمجھنی چھوڑ دیا نا، ہم تو جھوٹ کو کوئی سمجھتے نہیں ہے، بہتان بازی کو تو کوئی سمجھتے نہیں ہے، جو منہ میں آیا بکواس کر دی، جس پر چاہا جو لفظ بول دیا، جس پر چاہا جو مرضی لکھ دیا، یہ پھر بعد میں پکڑیں آتی ہیں، ایسی ایسی دنیا میں آتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، میں روزانہ دیکھتا ہوں، وہ آتے ہیں نا لوگ، جی مجھ پر جادو ہوا ہے، تو میں جب دیکھتا ہوں میں نے جادو کی تو کوئی علامت ہی نہیں نظر آتی، پھر میں کہتا ہوں اس کو کسی نے یہ بولا ہوا ہے، جا تیرا بیڑا گرک، جا کدے سکھ نہ پاویں، یہ پاویں ماں بھی کہہ دے تو پاویں کوئی مسایا کہہ دے، چاہے کوئی مظلوم کہہ دے، اس لفظ نے اس کا کام خراب کیا۔ اب جو ہے نا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا نہیں ہونا ہی ہے معاملہ سیدھا، پاویں ساریاں خیراتاں کر دے، زکاتاں دے دے، حج کر، حرم دا دروازہ کھول، اندر وڑ جا، تے دن رات اندر چلے کلے کردا رہے تے نہیں ہونا ہی، جب تک اس دا حق ماریا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ بھئی مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ میری اس گروہ کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو کہ میرا 40 سالوں سے نافرمان ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ اب وہ بندہ اللہ کو جانتا تھا، اس نے کسی بابے کو نہیں پکارا، دیکھو اتنا ہونے کے باوجود بھی ڈائریکٹ کس کو کہتا ہے؟ اے اللہ 40 سال تک تو نے مجھے بچائے رکھا ہے، مجھے چھپائے رکھا، میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا، اللہ اب مجھے رسوا کرنے لگا ہے، اللہ اب مجھے معاف کر دے، تیری غفور رحیمی کا واسطہ ہے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام، اس کی قوم حیران، کوئی نہ نکلا، نہ کوئی آیا، نہ کوئی گیا، ہاں جی، تو بارش شروع ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وحی کے بغیر بات کرتے تھے اللہ سے، تو عرض کی اللہ ایک ہی، اللہ فرماتا ہے یہ بارش بھی اسی کی وجہ سے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، جاؤ معافی مانگو، جاؤ معافی مانگو، یہ سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ وقت سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہیں کچھ نظر آ جائے، جب تیرے میرے ہونٹوں پر تالے لگ جائیں، جب میں معافی بھی نہ مانگ سکوں، جو کیا ہے اس کی معافی مانگ لو۔ اللہ کی قسم، جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنا لائف سٹیٹس کرنے کے لیے نا، اس زندگی پر کیا فائدہ؟ اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو، اے سی لگے ہوں، کھانے کے لیے دسترخوان ہو، نہ کھا سکوں، نہ سو سکوں، نہ دن کو چین، نہ رات کو چین۔ اولاد اور بیویاں جو ہوتی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ اللہ دعا بتاتا ہے کہ یہ پڑھا کرو اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میری بیویوں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مجھ پر کیسا عذاب ہے اللہ تیرا، میری کرتوتوں کی وجہ سے بچوں کو دیکھتا ہوں آگ لگتی ہے، بیوی کو دیکھتا ہوں، بچیوں کو دیکھتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہوں، باہر خوش رہتا ہوں دوستوں میں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں دل نہیں کرتا نہ کوئی بیوی میرے پاس آئے، نہ بچے میرے پاس آئے۔ کیسی پکڑ ہے، کیسا عذاب ہے یہ عذاب ہے میرے بھائی۔ یہ سب چیزوں سے دوری، صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے، اس کے رسول کے طریقے کو اپنا لو، ان چکروں سے نکلو، فرقہ واری سے نکلو۔ یہ جو لڑانے والے لوگ ہیں، بس جو تمہیں اس کے خلاف کر رہا ہے سمجھو وہ شیطان ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، جو تیرے بھائی کے خلاف کر رہا ہے تجھے وہ شیطان ہے، کیونکہ لڑانا شیطان کی فطرت ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ عدوت پیدا کر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو بھی اللہ کے حکم سے، یہ شیاطین چاہے جن ہے چاہے انسان ہے، یہ لڑانے کے لیے کرتے ہیں دو میں سے، میاں بیوی بھی ہو سکتا ہے، دو دوست بھی ہو سکتے ہیں، دو قبیلے بھی ہو سکتے ہیں، دو گھر بھی ہو سکتے ہیں، یہ تمہیں لڑاتے ہیں
یہ غیبت، یہ چغلی، یہ ایک دوسرے کے اندر حسد پیدا کرنا، اس کو بھی جادو ہے، یہ ریئلی جادو ہے۔ غیبت ریئلی جادو ہے، یقینی طور پہ 100%۔ اور دنیا میں سب سے تیز ترین جو جادو کام کرتا ہے وہ غیبت ہے، کہ ایک پل میں باپ بیٹے میں رکھنا ڈال دیا، ایک پل میں ایسی بات کہی بیٹے کو کہ یار ہن تیرا پیو تینوں بڑا پوچھ پوچھ کرتا ہے، پچھوں سارے نال تیری برائی کرتا ہے، بیٹے کے دل میں ایک بال آ گیا، باپ جگہ پر آتا ہے۔ ان لوگوں سے بچو، اپنی اصلاح کرو، دوسروں کی خیر خواہی چاہو، کسی کا برا نہ سوچو۔ اللہ کی قسم، اللہ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے جو جس کے لیے چاہے اس کے لیے کر دو، جو جس کے لیے چاہے اس کے لیے وہ کر دو۔ اگر میں تیرے دیکھتا ہوں تو سائیکل سے گرا ہے، اللہ نہ کرے، اگر میں ہنسا ہوں تو مجھ پر بھی ہنسے گا کوئی۔ اگر میں نے بسم اللہ پڑھ دی، چاہے کوئی ہو، تم عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، تکلیف میں ہو، دعا مانگو، یا اللہ اس کی تکلیف دور کر دے، مجھے اس میں مبتلا نہ کرنا، تیرا کچھ جاتا ہے۔ اس کو خیر خواہی کہتے ہیں، الدین و نصیحہ۔ اللہ کا واسطہ بڑا پیارا دین ہے، یہ تمہارے قریب نہیں آنے دیں گے دکھ۔ تو بھوکا ہوگا، تو نے سالوں آمڑی کھائے ہوں گے، کبھی تیرے دل میں آم کی تمنا نہیں ہوگی، وہ کھلائے گا انشاءاللہ، وہ پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نا عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ جو کہا سنا اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو درگزر کر، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کا فرما بردار بنا دے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، یا رب العالمین درگزر فرما، یا رب العالمین ان قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، یا اللہ غیب سے ہمارے ملک کی بھی مدد کر، ہمیں کسی عربی کا کسی اجمی کا محتاج نہ کر، یا اللہ ہمارے ملک میں خزانے ہیں ان کو نکال دے، یا رب العالمین ہمارے رہنما جو بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی اصلاح کر دے، ہماری بھی اصلاح کر دے، ملک کی خیر خواہی چاہا کرو۔ جن بندوں نے لی ہے نا دعائیں اس کے لیے، قرضے کے لیے یا بے روزگاری کے لیے، وہ صرف پڑھتے ہوئے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پاکستان کی بھی نیت کر لیا کرو، کیونکہ یہ دعائیں ایسی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دینا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، آپ نے فرمایا اے علی اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اس کے پڑھنے سے اللہ اتار دے گا۔ ملک کی نیت کر کے بھی یہ پڑھ لیا کرو یہ دعا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ سے حلال مانگو، اللہ مجھے آپ کو حلال دے میرے پیٹ میں، اللہ میری آنکھوں کو دیکھنا حلال نصیب کرے، میرے کانوں کو سننا حلال نصیب کر دے، میری زبان کو کہنا حلال کر دے۔ یقین جانے میرے پر رحمت ہی رحمت، میرے گھر پر، میرے ملک پر، میرے محلے پر ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو یاد کرو، کثرت سے پڑھنا، یقین جانو بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے موت بھی آ جائے تو لا الہ الا اللہ تو ہے ہی ہے نا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یقین جانے میں نے اس کو میں نے ازما توبہ، میری اوقات کیا ہے میں اللہ کو ازماؤں۔ میرا ہارٹ کا آپریشن ہونے لگا، اوپن ہارٹ سرجری، میرے اسٹنٹ ڈالنے لگے، وہ میری نبض ختم ہونے لگی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کا نا ہم نا اوپن کرنے لگے ہیں، اسٹینڈ نہیں ڈلے گا۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ فوجی افسر تھے، فوجی ہاسپٹل کی بات ہے، انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپریشن کرنے کے لیے، وہ بڑے جنرل صاحب نے کہا یار اب تو ان کی ذرا ٹھیک ہے، نبض بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو اب اسٹینڈ کوشش کرتے ہیں ڈالتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ ڈالنے کے لیے گئے، آپ یقین جانے میں نے اس وقت سوچ لیا کہ اب میں مر جاؤں گا، کیونکہ اب یہ پتہ نہیں، اللہ نے مجھے توبہ کے لیے میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں کیا پڑھوں جو میں مرتے ہوئے نا میرے منہ پہ ہو۔
میرے دماغ میں اللہ نے یہ ڈالا کہ یہ تو پڑھ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار بھی آ گیا، لا الہ بھی آ گیا، توبہ بھی آ گئی ہیں جی۔ اب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد نا وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے جی، یہ بال تو کھلے ہیں تو بلاکیج کہاں ہے؟ بلاکیج ختم ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ۔ میرا اتنا ایمان اس دعا پر آیا نا، ایک اتنے بڑے آفیسر تھے اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ان پر ایک دفعہ کوئی آ گئی زیادتی کسی نے کی، اس کو میں نے بولا یہ پڑھا کر، غیب سے اللہ نے اس کی مدد کی۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ طریقے نہیں ہیں یہ طویز بتی بناؤ تو سنگھاؤ تو یہ یہاں باندھو یہ یہاں لے لو، یہ نہ کرو۔ استغفراللہ، یہ اتنا زبردست یہ لفظ ہے، جاؤ یاد کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارش برساتا ہے، دیکھو تمہیں اللہ بچوں سے مدد کرتا ہے۔ یہ ہم نے اسٹیمپ لگائی ہے آپ کو نا، ہاں اس کو پڑھو کثرت سے، اپنے گناہیں سامنے لاؤ، کسی سے زیادتی ہوئی ہے کوشش کرو اس کا ازالہ کرنے کی، پھر سیدھے ہو جائے گے کام۔ اللہ کے رزقوں میں خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ساری مخلوق جن انسان چرند پرند کو وہ ایک جو ہے سب کو برابر کا دے دے جو زمین و سما میں ہے۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا میرا رب ہے کہ سوئی بھگو کر نکالو تو اس کے نکے کو جو پانی لگتا ہے اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا، اتنا بڑا میرا رب ہے۔ تم اس سے مانگتے ہو کنجوسیوں سے، تما سے مانگو، تما سے، اور چپ کے مانگو، چپ کے راتوں کو اٹھ کے لاڈلی عبادت کرو، لاڈلی۔ اس وقت کوئی تمہیں رونے دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت پہلے آسمان پر آیا ہوتا ہے، پہلے آسمان پر خود اپنے وجود کے ساتھ آتا ہے آسمان دنیا پر۔ وہ شبرات علی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، روزانہ آتا ہے، روزانہ اعلان کرنے والے کو کہتا ہے اعلان کر دو، ہے کوئی ذلیل عزت لینے والا، ہے کوئی بے ایمان لینے والا، ہے کوئی بے اولاد لینے والا، بیمار شفا لینے والا۔ اٹھو نا یار، اس وقت ساری رات بیٹھے رہتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تمہاری کمر میں درد ہو جاتا ہے، تم جیسے اللہ معاف کرے بات کہنے لگا ہوں، کتا جیسے جمائی لیتا ہے نا، جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں نا، ساری رات وہ جاگتا گھومتا ہے، پھر انگڑائی لیتا ہے نا ویسے کر کے، پھر منہ کھولتا ہے کرتا ہے نا، اس کے بعد وہ سر پھینکتا ہے تو سو جاتا ہے۔ ہماری یہ عادتیں بن گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وہ مانگنے کا ٹائم ہے، اللہ کی قسم وہ مانگ، وہ لاڈلا ٹائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لے، اللہ اس سے بھی تیرے سے متاثر ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ٹھیک ہے میرا بھائی، بس اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کر دے۔ پانی یار میں پیار ہے، پانی ماشاء اللہ راتی ستا بھی ہے بیٹھا کہڑا آؤ ملو